بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. ناظرین اکرام، بھارت کے مشہور اخبار ہندوستان ٹائم نے ایک خبر دی ہے کہ بھارتی ایئر فورس یہ الزام لگا رہی ہے کہ روس پلاننگ کرنے میں یا اسٹریٹجی بنانے میں چین کی مدد کر رہا ہے تاکہ بھارت کو شکست دی جا سکے. دراصل اگر آپ غور کریں تو دنیا میں مختلف ممالک یا قوموں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ یاری دوستی کی طرح نہیں ہوتے. وہ ہر قوم ہر ملک کے اپنے اپنے قومی مفادات کے تابع ہوتے ہیں اور قومی مفادات اور ترجیحات ہر قوم کی ہر ملک کی بدلتی رہتی ہیں. اب آپ دیکھیں، ایک دور تھا، اگرچہ بھارت نے اس وقت غیر جانبداری کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا لیکن وہ روس کے ساتھ کھڑا تھا. یہ وہ دور تھا جسے اب سرد جنگ کے دور سے کہتے ہیں یا بائی پولر دنیا کے نام سے پکارا جاتا ہے. اس وقت روس اور امریکہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے. ایک طرف وارسا پیکٹ تھا، وہ روس کے زیر اثر تھا، اور دوسری طرف نیٹو تھا جو امریکہ کے زیر اثر تھا، اور کافی عرصے کئی جو ہے عرصے یہ جو کشمکش چلتی رہی ہے. اور روس کے ساتھ اسی تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت نے جو ہے پاکستان کا ایک بازو مشرقی پاکستان کو توڑ کر اسے بنگلہ دیش میں بنا دیا، اور امریکہ ہماری کوئی مدد نہ کر سکا. حالانکہ خبریں آتی تھیں آج بحری بڑھا رہا ہے، یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا. اور یہ بھی دلچسپی کی بات ہے کہ بھارت کا جو اسلحہ ہے، اس کے پاس جو جہاز ہیں، جو ٹینک ہیں، جو دفاعی ساز و سامان ہے، وہ تقریباً 80% زیادہ روس سے خریدا ہوا ہے. اور اب بھی بھارت روس سے اپنے اسلحے کی مینٹیننس کے لیے اس کا ضرورت مند ہے، اسے پرزے لیتا ہے، اسے ان کو جدید بنانے میں جو ہے نا وہ روس کی مدد کا جو ایک وہ طلبگار رہتا ہے. لیکن اس کے باوجود آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ بھارت کی ایئر فورس یہ الزام لگا رہی ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں روس پوری طرح سے چین کی مدد کر رہا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ پھر پاکستان کو موقع ملا تو اس نے روس کا قرضہ اتار دیا، چکا دیا. روس نے بھارت کی مدد کر کے بنگلہ دیش بنوایا، اور جب روس افغانستان میں داخل ہوا تو پھر پاکستان نے اپنی ایک پلاننگ کے تحت، اپنی اسٹریٹجی کے تحت روس کو افغانستان میں نہ صرف شکست دی بلکہ روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اور اب پھر دیکھیں کہ جب امریکہ نے افغانستان میں مداخلت کی 20 سال پہلے، پھر اسی روس نے جس کو افغان طالبان نے، افغان مجاہدین نے، افغان قوم نے توڑا تھا، اب روس نے اسی جو ہے نا افغان طالبان کو استعمال کر کے اب امریکہ کو شکست دی ہے. اور اب جو ہے افغان طالبان جو ہے وہ چین کے ساتھ بھی ہیں اور رشیا کے ساتھ بھی ہیں، ایران کے ساتھ بھی ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ان کے معاہدے سمجھوتے ہو رہے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی ملک کی جو ہے تعلقات وہ دائمی نہیں ہوتے. وہ کبھی دوستی ہوتی ہے، کبھی دشمنی ہوتی ہے، کبھی بہت اچھے خوشگوار تعلقات ہوتے ہیں، کبھی نارمل ہوتے ہیں، اور یہ بدلتے رہتے ہیں، اور اس کو دل پہ نہیں لینا چاہیے. پاکستان میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات عربوں کے ساتھ بہت خراب ہو گئے ہیں. تو یہ تعلقات بنتے بگڑتے رہتے ہیں، اس میں اتنی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ بھی وہی روس جو ہمارے جو ہے ہمیں سمجھتا تھا کہ بھی اس کے توڑنے میں ہمارا ہاتھ ہے، آج وہی روس پاکستان کو عزت دے رہا ہے. حال ہی میں جو شنگھائی تعاون کونسل کا اجلاس ہوا ہے تنظیم کا، اس میں بھی روس نے پاکستان کو زیادہ اہمیت دی ہے. بھارت نے پوری کوشش کی ہے کہ پاکستان کو پیچھے رکھا جائے، لیکن روس کی قیادت نے پاکستان کو زیادہ اہمیت دی ہے. اسی طرح روس اور چین ایک دوسرے کا بہت قریبی ان کا تعلق ہے، اور پاکستان بھی اسی محاذ پر ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ترکی بھی ادھر ہی نظر آ رہا ہے، اور ایران بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ قوموں کے درمیان تعلقات مستقل نہیں ہوتے، یہ مفادات کے تحت گردش میں رہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد ہے پاکستان کے ساتھ کہ آج روس بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، جبکہ چین جو ہے اس کی تو پاکستان ضرورت ہے، کیونکہ سی پیک کے ذریعے ہی چین کو اپنا مستقبل محفوظ نظر آ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ پاکستان کا جو محل وقوع ہے، جو اس کا بلوچستان کا علاقہ ہے، جو گوادر ہے، اور جو ہماری ایک 20 کروڑ کی جو ہے ایک قوم ہے جو زیادہ تر یوتھ پر مشتمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو بہت وسائل سے مالا مال کیا ہے. تو
اب ہمارا تعلقات روس اور چین سے جو ہے وہ زیادہ ہے، اور بھارت جو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، لیکن امریکہ کے بارے میں خود ہینری کسنجر جیسے امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہمیشہ ان سے ان پٹ لیتی ہے، ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جو دوستی ہے وہ دشمنی سے بھی بدتر ہے۔ تو اب بھارت کو وہ سب کو برداشت کرنا پڑے گا جو پاکستان امریکہ کے ساتھ دوستی کے حوالے سے پچھلے کئی اشہر سے بھگتتا ہوا چلا رہا ہے۔ اب بھارت کے بھگتنے کی باری ہے اور پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔